قصور سے ہمارے نمائندے نور الحسن کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولنگ پولیس کوڑے سیال اور محکمہ لائیو اسٹاک کے عملے کی کارروائی 27 بوریاں مردہ مرغیوں کی گاڑی پکڑ لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 30 من سے زائد مردہ مرغیوں کا گوشت لاہور ریسٹورنٹ پر سپلائی ہونا تھا۔ ملزم ابو سفیان تلونڈی نے 27 توڑے لوڈ کر کے لاہور فروخت کے لیے لے جا رہا تھا، جس سے تعفن پھیلنے کا خدشہ تھا۔ ملزم بغیر کسی اجازت نامے مردہ مرغیوں کی اتنی بڑی کھیپ الہ آباد سے لاہور منتقل کر رہا تھا، جس پر کارروائی کی گئی۔ لائیو اسٹاک آفیسر محمد آصف ملزم ابو سفیان کے خلاف فوڈ اتھارٹی کے تحت مقدمہ درج کر کے بدبودار مردہ مرغیوں کو تلف کیا گیا ہے۔ پولیس کھڈیاں خاص بارش نے میونسپل کمیٹی عملہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ کھڈیاں سے ہمارے نمائندے سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ پری مونسون سے پہلے گٹروں اور نالوں کی صفائی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہر میں بارش کا پانی جمع ہو کر رہ گیا۔ مین دیپالپور روڈ، منڈی اسٹاپ، نیو لاری اڈہ، بلدیہ چوک، تھانہ روڈ، پرانا امام بارگاہ چوک، شہر کے داخلی و خارجی راستے بارش کے پانی سے بھر گئے۔ میونسپل کمیٹی عملہ کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی، عدم توجہی کے باعث مصروف ترین روڈز پر کھلے مین ہولز میں موٹر سائیکل سوار مرد و خواتین گر کر زخمی ہو رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ پری مونسون سے پہلے گٹروں اور نالوں کی صفائی کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ عوامی حلقوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ قصور سے ہمارے نمائندے عاطف معراج کی رپورٹ کے مطابق کل ہونے والی بارش سے دیپالپور روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ قصور دیپالپور روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات کی بھرمار، ڈبل روڈ تالاب اور کھڈوں کا منظر پیش کرنے لگا اور گاڑیاں کھٹارا ہونا شروع ہو کے محکمہ ہائی وے کی بہت بڑی نااہلی ہے۔ قصور دیپالپور روڈ کی تعمیر کا حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ضلع انتظامیہ خاموش اور یہاں کے وزراء جو پی ٹی آئی کی قیادت میں مزے کر رہے ہیں خاموش بیٹھے ہیں۔ قصور کھڈیاں ایک سیاسی علاقہ ہے، بڑے بڑے سیاستدان خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بھی دیپالپور قصور روڈ کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ قصور دیپالپور روڈ 2 نیوز کی سروے رپورٹ کے مطابق بیشتر اوقات حادثات معمول بن گئے۔ جگہ جگہ کھڈے اور روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے سیاستدان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آواز اٹھائے گا اس روڈ کے لیے۔ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ پریس کلب کھڈیاں بھی خاموش ہے۔ ڈپٹی کمشنر قصور فیاض موہل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور قصور کے وزراء سے مسافروں اور شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا ذوالفقار سرور کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈویژنل کمشنر علی بہادر قاضی نے ڈویژن کے کالجز میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک افتتاحی تقریب گورنمنٹ گرلز کالج میں منعقد ہوئی، جس میں ڈائریکٹر کالجز پروفیسر مسعود آفریدی، ڈائریکٹر آرٹسٹ کونسل ریاض ہمدانی کے علاوہ طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر علی بہادر قاضی نے کالج میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ درخت ملک کی اقتصادی بقا اور ماحولیاتی آلودگی دور کرنے میں نمایاں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے کالج میں جاری کلچرل ڈے میں شرکت کی۔ عوامی پریس کلب الہ آباد کی تنظیم 9 کا اعلان کر دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین ضلع قصور کا واحد پریس کلب جس میں علمی، ادبی اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن کی حامل شخصیات عوامی پریس کلب الہ آباد کی ٹیم کا حصہ بنی ہیں۔ مثبت اور حقیقی صحافت کا عزم لیے فنکشنل صحافیوں کے دوسرے باقاعدہ اجلاس میں عوامی پریس کلب الہ آباد میں پڑھے لکھے دوستوں نے شمولیت کی ہے، جس کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں درج ذیل عہدیداران کا اتفاق رائے سے انتخاب کیا گیا ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کونسل سردار محمد اسلم کھارا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رانا سلمان یوسف، GNN نیوز ممبر ایگزیکٹو کونسل ملک سہیل احمد، دنیا نیوز ممبر ایگزیکٹو کونسل بانی و چیئرمین چودھری اختر ضیاء، وائس چیئرمین مس سنودیہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ماسٹر آف ماس کمیونیکیشن چیف کوآرڈینیٹر ماہر تعلیم ڈاکٹر جاوید اقبال برکی صاحب، چیف ایڈوائزر سر عمران نوید صاحب، ماہر تعلیم و پرنسپل رائے کالج صدر مشتاق نذیر چودھری، سینئر نائب میاں محمد احمد ارائیں، نائب صدر مدثر بھٹہ، نائب صدر مہر وسیم یحییٰ آزاد، جنرل سیکریٹری سردار بدرالزباں، لیگل ایڈوائزر آصف چودھری ایڈوکیٹ، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری ملک مصطفیٰ کمال، سیکریٹری نشر و اشاعت سردار جمیل سلیم ڈوگر، ملک مصطفیٰ کمال 2 نیوز الہ آباد۔ راجہ جنگ جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام تعلیمات قرآنیہ کو عام کرنے کے لیے عظیم الشان درس قرآن کا 5واں کامیاب پروگرام جامع مسجد انوار رسول پھاٹک والی میں ہوا۔
مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق حضرت علامہ مولانا محمد نظر حسین سعیدی صاحب نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خصوصی خطاب کیا۔ درس قرآن کی سرپرستی علامہ حافظ محمد بوٹا عابد صاحب نے کی۔ زینت محفل بابا عبدالغفور مرتضائی صاحب، صدارت حاجی رانا سرفراز احمد سلطانی، صدر جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ، نائب صدر جناب محمد ارشد چودھری صاحب، ان کے علاوہ اراکین جماعت اہل سنت کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ محترم علماء اہل سنت، پیر میاں محمد علی حیاتی، حضرت علامہ مولانا محمد طاہر منظور مرتضائی، حافظ محمد مشتاق فریدی، حافظ محمد جاوید اتاری، حافظ محمد ریاض صاحب، درس قرآن میں مہمان خصوصی ڈاکٹر حافظ محمد فیض الرسول، صدر راجہ جنگ پریس کلب مہر محمد نوید احمد، چودھری خالد عبداللہ، مہر مقصود احمد ٹاؤن کمیٹی والے، چودھری عامر ریاض، چودھری شوکت جٹ، محمد مشتاق رضا عبداللہ، ڈاکٹر محمد دھیا قلبی، حافظ اطہر سلیم واراکین، انجمن پیام اقبال، ڈاکٹر منیر حسین مصطفائی، ATI، حافظ محمد عمر عبد الرحمان واراکین، انجمن خدام اولیاء، اراکین تحریک لبیک یا رسول اللہ، اویس رضوی اور اہلیان راجہ جنگ کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔